اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کے باوجود بھی، اپنے کام کاروبار کے باوجود بھی، اپنے تمام معاملات کے باوجود بھی پیارے آقا کی پیاری پیاری محفل میں موجود ہے اور حضور کا ذکر سن رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے آسمانوں پہ گھومتے رہتے ہیں اور ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آسمانوں پہ گھومتے ہیں اور اوپر سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر اللہ کے بندے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے بندے اس کا ذکر کر رہے۔ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں ذرا دنیا میں دیکھو کہ کہاں میرے نیک بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، جہاں میرے نیک بندے میرا ذکر کر رہے ہو تم بھی وہاں شامل ہو جاؤ اور وہاں رحمتوں کی اور برکتوں کی چادر سے اس محفل کو ڈھانپ دو، وہاں پر رحمت سے اور برکتوں کی بارش کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے بھی موجود ہیں، اور جس گھر میں اللہ کے فرشتے ہوں اس گھر میں بے شک رحمتیں نازل ہوتی ہے، بے شک برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس محفل کے اندر جو لوگ حاضر ہیں بے شک میرے آقا بھی جانتے ہیں کون کون حاضر ہے، میرے آقا بھی دیکھ رہے اس محفل کو۔ آئیے ایمان تازہ کرتے ہوئے، آپ لوگ کا ایمان تازہ کرتے ہوئے ایک واقعہ پیش خدمت ہے کہ ایک مرتبہ بغداد شریف میں بادشاہ نے اپنے محل میں سرکار غوث پاک کے نام سے محفل رکھی، سرکار غوث پاک کے نام سے محفل رکھی، میلاد کی محفل انعقاد کی، اور پورے بغداد سے جو ہے بڑے بڑے شاعر اسلام، بڑے بڑے مقرر خصوصی، بڑے بڑے اللہ کے ولی اس محفل میں تشریف لانے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے ان کو جو ہے دعوت نامہ دیا گیا، اور بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے نعت خواہ، بڑے بڑے مقرر خصوصی اس محل کے اندر، اس محفل کے اندر شرکت کرنے والے تھے۔ جب یہ بات ایک بوڑھی عورت نے سنی تھی جو کہ بیوہ تھی، اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ یتیم تھی، ان دونوں نے سنی تو وہ تو غوث پاک کے دیوانے تھے، حضور کے غلام تھے، وہ تو مچل گئے۔ بیٹی اپنے ماں سے کہنے لگی امی جان آج تو بڑا ہی کرم ہو گیا میرے آقا کا کہ محفل سجی ہے تو بادشاہ کے محل میں سجی ہے، اور اللہ کے بہت بڑے بڑے ولی جو ہے اس محفل میں آنے والے ہیں، جو ہے بہت بڑے بڑے ناظرین آنے والے ہیں، آج ہم بھی اس محفل میں جائیں گے، اللہ والوں کو دیکھیں گے، اللہ والوں کی تقریریں سنیں گے، اللہ کے کلام کو سنیں گے، اور جو ہے اپنے حضور کی نعتوں کو سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں ماں بیٹی بڑے خوش ہو گئے۔ شام کا وقت ہوا، محفل کا وقت ہوا، میلاد کا وقت ہوا، دونوں ماں بیٹی اپنے جھونپڑی سے باہر نکلتے ہیں، محل کی طرف بڑھتے ہیں، ماں اور بیٹی باتیں کرتے کرتے چلتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، بڑا ہی دل خوش ہے کہ آج آقا کی محفل میں بیٹھیں گے، آج حضور کی محفل میں بیٹھیں گے، رحمت اور برکتوں کو سمیٹیں گے۔ اللہ اللہ۔ دونوں لوگ نکلتے ہیں، جب محل کے قریب پہنچتے ہیں تو محل کا جو گیٹ ہوتا ہے، محل کا جو دروازہ ہوتا ہے، جو انٹری گیٹ ہوتا ہے، وہاں پر ایک سپاہی ان کو روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے اماں کس طرف جا رہی ہو؟ اماں کہتی ہے بیٹا آج بادشاہ نے محفل رکھی ہے، میلاد رکھا گیا ہے تو میں اس میلاد میں شرکت کرنے جا رہی ہوں، اس محفل میں شرکت کرنے جا رہی ہوں۔ سپاہی پوچھتا ہے، پہرے دار پوچھتا ہے اماں کیا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے؟ دعوت نامہ ہے تو دکھاؤ، تبھی تمہیں اندر انٹری ملے گی، تبھی تمہیں اندر جانے کو ملے گا، تبھی داخلہ ملے گا۔ اماں کہتی ہے کہ ارے بھلا محفلوں میں جانے کے لیے، میلاد میں جانے کے لیے بھی دعوت نامہ لگتا ہے، بھلا حضور کے محفل میں بیٹھنے کے لیے بھی دعوت نامہ لگتا ہے؟ میرے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں۔ سپاہی کہتا ہے اماں یہ بادشاہ نے محفل رکھی ہے، بادشاہ کے محل کے اندر محفل ہے، ہر کوئی نہیں آ سکتا، اس میں صرف خاص لوگ آئیں گے، صرف خاص لوگوں کی شرکت ہوگی، اس کے لیے جن لوگ کے پاس دعوت نامہ ہے انہیں ہی صرف اندر انٹری ملے گی۔ اماں کہتی میرے پاس تو کوئی دعوت نامہ نہیں ہے۔ سپاہی کہتا ہے پھر آپ کو اندر داخلہ نہیں ہے، اندر انٹری نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیے یہاں سے۔ ماں اور بیٹی دونوں اداس ہو جاتی ہے، واپس پلٹتی ہے اپنے گھر کی طرف، بچی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں ہم تو حضور کی محفل میں آئے تھے، حضور کی محفل میں شرکت کرنے آئے تھے، کسی وجہ سے نہیں آئے تھے، کسی غرض سے نہیں آئے تھے، کسی لالچ سے نہیں آئے تھے، حضور کی محبت دل میں تھی، حضور کی محفل کے اس کے لیے اندر شرکت کرنا چاہتے تھے، اب
اب کیا کریں گے ہم؟ اماں کہتی ہے بیٹا کیا یہ ضروری ہے کہ مقرر خصوصی آئے تبھی محفل ہوگی؟ کیا یہ ضروری ہے بڑے بڑے نعت خواہ تبھی محفل ہوگی؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اللہ والے آئے تبھی محفل ہوگی؟ چل ہم اپنے گھر پہ چل کے حضور کی محفل کریں گے، ہم اپنے گھر پہ میلاد بنائیں گے۔ بیٹی نے پوچھا اماں صرف میں ہوں اور صرف تم ہو، ہم دو مل کے کس طریقے سے میلاد بنائیں گے؟ اماں کہتی ہے میری بیٹی تو نعت پڑھنا، میں سنوں گی، میں نعت پڑھوں گی تو سننا، میں نعت پڑھوں گی تو سننا، تو نعت پڑھے گی میں سنوں گا، میں سنوں گی۔ حضور کی محفل کریں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، حضور کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، کلام پڑھیں گے اور اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کریں گے۔ اللہ اللہ دونوں ماں بیٹی خوش ہو جاتی ہے، بیٹی بھی خوش ہو جاتی ہے، آنسو پوچھتے اپنے گھر کی طرف نکلتی ہے۔ شام کا وقت تھا کہ مغرب کے بعد ماں اور بیٹی نے اپنی محفل کو شروع کیا۔ اللہ اکبر، کیا ہی منظر تھا، ہائے ہائے قربان جاؤ کہ ماں بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، چھوٹی سی جھوپڑی ہے اور ایک بوڑھی ماں ہے، ایک جوان بیٹی ہے اور جو ہے اور کوئی نہیں ہے، یتیم بیٹی ہے، بیوہ ماں ہے۔ اللہ اللہ کیا ہی منظر تھا، ماں نعت پڑھتی ہے، بیٹی سنتی ہے، بیٹی نعت پڑھتی ہے، ماں سنتی ہے، ماں نعت پڑھتی ہے، بیٹی سنتی ہے، یوں ہی نعت سنتے سناتے حضور کا ذکر کرتے کرتے حضور کی محبت میں آدھی رات گزر جاتی ہے۔ ماں بیٹی کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی ہے، بیٹی کہتی ہے اماں مجھے اب جو ہے پیاس لگ رہی ہے، میرا گلا سوکھ رہا ہے، تم بیٹھو میں باہر سے پانی پی کر آتی ہوں۔ جھوپڑا تھا، گاؤں کا علاقہ تھا، پرانا وقت تھا، اب باہر پانی رکھا جاتا تھا، کنویں میں ہوتا تھا یا کسی چیز میں بھر کے رکھا جاتا تھا۔ بیٹی جب باہر نکلتی ہے، اپنے جھوپڑے سے باہر نکلتی ہے تو بہت زور سے چیخ مارتی ہے اور جو اندر ماں بیٹھی تھی اس کی وہ ڈر جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے، آخر میری بیٹی کو کیا ہوا، اتنی زور سے اس نے چیخ کیوں مارا؟ جب ماں ڈر کے مارے باہر نکل کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک نورانی شکل ہے، ایک پیاری شکل ہے، ایک بزرگ ہے جو اس اماں کے، اس بوڑھی عورت کے جھوپڑی کے دروازے کو چوم رہے، جھوپڑی کے جو ہے جھوپڑی کے دروازے کو چوم رہے ہیں۔ اللہ اللہ جو ہے وہ اماں کہتی ہے آپ کون ہیں، آپ آخر ہے کون، آپ میری جھوپڑی کے دروازے کیوں چوم رہے ہیں؟ جب وہ بزرگ نے اپنا سر اٹھایا، وہ بزرگ نے اپنا سر اٹھایا، اپنے رخ انور کو دکھایا، جب رخسار سے پردہ ہٹا تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہے اور ماں کہتی ہے یہ وہ ہے جن کو ہم کبھی جو ہے سپنوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ تو وہ شخصیت ہے جن کے ایک دیدار کے لیے، جن کے ایک جھلک کے لیے بڑے بڑے جو ہے ترس جاتے تھے۔ اللہ اللہ یہ کون تھے، کون سے اللہ والے تھے، کون سے بزرگ تھے؟ تو اماں اپنے زبان حال سے کہتی ہے یہ غوث اعظم غوث الوقت سرکار سیدی عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اکبر، جب ماں دیکھتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ یا غوث اعظم مجھے اس بات میں تعجب نہیں کہ آپ میرے گھر کے دہلیز پر ہیں، مجھے اس بات میں تعجب نہیں کہ آپ میرے گھر کے سامنے ہیں، مجھے اس بات میں تعجب نہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، بلکہ مجھے اس بات میں تعجب ہے کہ آپ میرے گھر کے دہلیز کو چوم کس وجہ سے رہے۔ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ اس جھوپڑی میں، اس غریب کی جھوپڑی میں، اس بیوہ کی جھوپڑی کے دروازے کی دہلیز کو آپ اپنے ہونٹ مبارک سے چوم رہے؟ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے عورت، اے اماں، اے بوڑھی ماں، تو نہیں جانتی، تو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن میں عبد القادر دیکھ رہا تھا کہ ابھی ابھی میرے نانا جان پیارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری جھوپڑی سے نکل کے گئے۔ تو پتا کیا چلا، جس جگہ پر میرے آقا کے دیوانے بیٹھے ہو، خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، صرف اور صرف حضور کی محبت میں، صرف اور صرف حضور کے عشق میں، صرف اور صرف حضور کے پیار میں، جس جگہ پر میرے آقا کے دیوانے بیٹھے ہو، وہ فرشتے تو آتے ہی آتے ہیں لیکن میرے آقا خود تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا خود تشریف لے آتے ہیں۔ آج یہ وہ وقت ہو چکا ہے کہ انسان اپنے مصروفیات کی وجہ سے، اپنے کام کاروبار کی وجہ سے محفلوں کو بھول چکا ہے، میلادوں کو بھول چکا ہے، نعت خوانی کو بھول چکا ہے، تقریروں کو بھول چکا ہے، اللہ والوں کو بھول چکا ہے۔ لیکن اس مصروفیات کے اندر، اس جو ہے پرفتن دور کے اندر، اس بھاگم دوری دور کے اندر، اتنے مصروفیات دور میں بھی جو ہے ہم
اپنے وقت کو دے کر اپنے وقت کو جو ہے یہاں پر دے رہے ہیں اور پیارے آقا کی تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، تو سوچئے اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے، اللہ کا کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہے اس جگہ پر، کتنی برکتیں نازل ہو رہی ہے۔ اور اس بات کو کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی بار یہ ڈنکے کی چوٹ پہ میں بات کہتا ہوں کہ اگر آج جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں تو بے شک میرے آقا کا گزر اس گھر میں بھی ہوگا، بے شک میرے آقا کی آمد اس گھر کے اندر بھی ہوگی۔ اللہ اللہ سوچئے جس گھر میں جس جگہ پر میری آقا کی آمد آ جائے تو وہ رحمت للعالمین جس گھر میں آ جائے تو ادھر رحمتوں کی کتنی برسات ہوگی۔ وہ جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا تو وہ آقا جس جگہ آ جائے تو ادھر کتنی برکتیں نازل ہوگی۔ جس کے صدقے میں ہمیں اتنی جان و مال کی نعمتیں ملی ہے وہ آقا آ جائے تو کتنی نعمتیں اللہ کی نازل ہوگی۔ اللہ کا بڑا شکر و کرم و فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی محفل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ وہ میرے آقا مولا حضور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے میرے آقا کی، وہ ذات ہے میرے آقا کی۔ اللہ اللہ کہ جب میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رب حبل امتی کی صدا لگائے، جب دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے تب بھی رب حبل امتی کی صدا لگائے، جب اللہ کے نبی شب معراج میں اللہ کے سامنے اللہ کا دیدار کر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب مانگے کیا مانگتے ہیں، حضور ایک ہی بات فرماتے ہیں رب حبل امتی، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، اے میرے اللہ میرے امت کو بخش دے، اے میرے رب میرے امت کو بخش دے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ حضور سے پوچھا کہ اے میرے محبوب مانگیے جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ ہر بار میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا اللہ صرف ایک ہی چیز مانگتا ہوں رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے میرے اللہ اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ سوچئے وہ محبوب جو دنیا میں آیا تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا، وہ محبوب جب عرش الہی پہ گیا اللہ کے دیدار کے لیے گیا تب بھی اپنے امت کو یاد رکھا۔ اللہ اللہ جب موت کا فرشتہ سامنے آیا تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ سوچئے جب نزا کا وقت ہوتا ہے، جب موت کا عالم ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تب بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، نہ اس کو اپنے گھر والوں کا سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کو اپنے بیوی بچوں کا سمجھ میں آتا ہے، نہ بھائی بہنوں کا سمجھ میں آتا ہے، نہ دوست یاروں کا سمجھ میں آتا ہے، نہ کسی اور کا اس کو پتا ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا اور میرا کیا حشر ہوگا۔ وقت آخر آ چکا ہے، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، روح نکلنے والی ہے، اب میرا کیا حشر بنے گا، کیا ہوگا میرا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا میں نے عبادتیں کی ہے، کیا میں نے ریاستیں کی ہے، کیا میں اللہ کے بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ وہ سب بھول جاتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن قربان جاؤ میرے آقا پر، اپنے نبی پر۔ جب میرے آقا کے بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرماتا ہے اب آپ کو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی روح قبض کر لوں، اگر آپ چاہیں تو پھر کچھ اور وقت آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ ذرا اللہ سے پوچھو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میری بات میری امت کا کیا ہوگا۔ سوچئے حضرت فاطمہ کے بارے میں نہیں پوچھا، مولا علی کے بارے میں نہیں پوچھا، امام حسن و حسین کے بارے میں نہیں پوچھا، غازی عباس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اللہ اللہ میرے آقا نے پوچھا تو اپنی امت کے بارے میں پوچھا، ہم جیسے گنہگاروں کے بارے میں پوچھا، ہم جیسے سیاہ کاروں کے بارے میں پوچھا۔ آقا جانتے تھے کہ آنے والی امت جو ہے بڑی گنہگار ہوگی، آقا جانتے تھے آنے والی امت نمازیں نہیں پڑھے گی، آقا جانتے تھے آنے والی امت بہت سارے گناہ کرے گی، زنا کرے گی، شراب نوشی کرے گی اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا پھر بھی جو ہے ہمارے لیے دعا کرتے رہے یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ اللہ جب نوح علیہ السلام کا دور تھا، نوح علیہ السلام نے 16 سال تک اپنی امت کو سمجھاتے رہے، 16 سال تک اپنی امت کو سمجھاتے رہے، امت نہیں مانی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ جو امت سرکش ہو چکی ہے، یہ امت ہاتھ سے جا چکی ہے، اب یہ میری بات نہیں سنتے تو اپنا عذاب نازل کر دے، اپنا عذاب نازل کر دے۔ اللہ 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 کا فرمان ہوتا ہے نوح کشتی بناؤ، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو
فرمان ہوتا ہے، اے نوح جو ہے جانوروں کے جوڑوں کو اپنے ساتھ کشتی میں لے لو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ان کو کشتی میں لے لو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان کو مکمل کرتے سب کشتی میں آ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، جو ہے زمین سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، اور اتنا نکلتا ہے کہ پورے زمین پر جو ہے پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، پوری دنیا ڈوب جاتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ نبی تھے نوح علیہ السلام جو اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے۔ اللہ حضرت لوط علیہ السلام کا دور کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اب یہ امت نہیں سمجھنے والی، یہ امت بڑی گنہگار ہے، یہ امت بالکل نہیں مانتی، اب تو اپنا عذاب نازل کر دے۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور ساری کی ساری امت کو جو ہے بندر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پر 11 طرح کے عذاب نازل ہوئے، 11 طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ سوچئے ہم وہ امت ہے جو اتنا گناہ کیا، اتنے گنہگار امت ہے جس کے گناہوں کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنا برا کیا۔ اللہ اکبر! میرے آقا جب طائف کے بازار میں گزرتے تو طائف کے بازار میں جو لوگ تھے جو کفار تھے وہ آقا کو پتھر مارا کرتے تھے، کنکری مارا کرتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ پیارے آقا کی پیشانی سے خون، ہاتھوں سے خون، پیروں سے خون، اتنا خون نکلتا تھا کہ نالے مبارک، جوتی مبارک کی ان سے بھر جایا کرتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے، حکم دے کہ زمین پھٹ جائے گی، سب کے سب اس میں دھس جائے گے، یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل اللہ نے مجھے عذاب دینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، مجھے بدلہ لینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، جبرائیل مجھے اللہ نے جو ہے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں ان کو تباہ و برباد کے لیے دعا کر دوں گا تو ان کا کون رہنما ہوگا، کون رہبر ہوگا، ان کو سیدھے راستے پہ کون چلائے گا؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے، حضرت میکائیل علیہ السلام آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ دعا کیجئے، آپ خالی فرما دیجئے آسمان پھٹ جائے گا، بادل پھٹ جائے گے، سونامی آ جائے گی، سارے سمندر کا پانی زمین پہ آ جائے گا، یہ سب کے سب ڈوب کے غرق ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میکائیل اگر جو ہے میں نے ان کے اوپر عذاب کے لیے دعا کر دی تو ان کو کون بچائے گا؟ جہنم سے انہیں کون بچائے گا؟ جہنم سے انہیں پار کون لگائے گا؟ اللہ اللہ! حضرت اسرافیل علیہ السلام آتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے، بڑے بڑے فرشتے پیارے آقا کے پاس تشریف لاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صرف ایک حکم دیجئے، یہ 2 پہاڑ مل جائیں گے اور یہ سب کے سب اس پہ دب جائیں گے، حکم کر دے زمین پھٹ جائے گی، سب اس میں غرق ہو جائیں گے، حکم کرے آسمان پھٹ جائے گا، آسمان سے پتھر نازل ہوگے، آسمان سے آگ نازل ہوگی۔ میرے پیارے آقا کا صرف ایک ہی فرمان ہوتا ہے اے فرشتوں اگر میں نے بھی انہیں چھوڑ دیا تو انہیں بچائے گا کون؟ انہیں پل صراط سے نکالے گا کون؟ انہیں جنت میں داخل کرے گا کون؟ انہیں جہنم سے بچائے گا کون؟ وہ میرے آقا و مولا حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے، میرے آقا کا کرم ہے، ورنہ ہم تو گنہگار، ہم خطا کار، ہم ڈوبے ہوئے ذلت والے، اتنے ہمارے گناہ ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس میں سے آگ برسنے لگے گی، اس میں سے پتھر گرنے لگے گے، زمین پھٹ جائے گی، پھر بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنے گنہگار امت ہیں، لیکن میرے پیارے آقا کا کرم ہے، میرے پیارے آقا کا کرم ہے جو رات دن دعا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جلالیت کا بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جہنم کا عذاب بڑا ہی شدید ہے، جہنم کا عذاب بڑا ہی شدید ہے، بہت کڑک عذاب ہے۔ اللہ اکبر! جب میرے پیارے آقا یہ نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت سنی تو میرے پیارے آقا نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، گھر سے نکل گئے باہر، اور باہر نکل گئے اور ایک جو ہے باہر نکل گئے اور کسی کو کچھ خبر ہی نہیں کہ میرے پیارے آقا کہاں پر ہے، حضور کہاں پر ہے۔ اللہ حضرت علی جو ہے پریشان ہے، مولا علی پریشان ہے، حضرت فاروق اعظم پریشان، حضرت صدیق اکبر پریشان، سب پریشان ہے کہ پیارے آقا مسجد میں تشریف نہیں لا رہے، گھر میں بھی موجود نہیں ہے۔ آخر گئے
وہ گئے کہا. اب مولا علی اور پیارے اور حضرت مولا علی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب نکلے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑوں پر پہنچے اور حضور کی خوشبو سنتے سنتے پہاڑوں پر پہنچے تو ادھر ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا. اس چرواہا سے پوچھے کہ اے چرواہا کیا تو نے ایک نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے ایک حسین چہرے والے کو دیکھا ہے؟ ایک خوبصورت آواز والے کو دیکھا ہے؟ تو چرواہا کہتا ہے میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا لیکن ہاں ایک شخص ہے جو 3 دن پہلے اس گفا کے اندر گیا تھا اور جب سے گیا تب سے وہ روئے جا رہا ہے اور اس کے رونے کی آواز سن کے میری بکریوں نے چلنا چھوڑ دیا ہے. میری بکریاں گھاس چلنا چھوڑ دی ہے, وہ ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی ہے. پھر میرے حضرت عمر فاروق اور مولا علی نے کے دل میں آیا یہ پکا میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہوگے, ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا. جب پیارے آقا کے بارگاہ میں یہ 2 شخصیت حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہے میرے پیارے آقا ایک نوکیلے پتھر کے اوپر اپنا سر انور رکھ کے سجدہ کیے ہوئے اور ایک ہی صدا لگا رہے رب حبل امتی, رب حبل امتی, اے میرے مولا, اے میرے رب میری امت کو بخش دے, اے میرے رب میری امت کو بخش دے. مولا علی فرماتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ سب کو اٹھا لیجئے, خون بہ رہا ہے, چلیے ہمارے ساتھ واپس گھر چلے. حضرت فاروق عرض کرتے ہیں لیکن پیارے آقا کسی کی نہیں سنتے اور صرف سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے دعا کرتے جا رہے. اللہ اللہ جو ہے میرے مولا علی اور مولا فاروق اعظم بڑی کوشش کرتے لیکن پیارے آقا نہیں سنتے. حضرت مولا علی عرض کرتے اب اس کا ایک ہی اپائے ہے, ایک ہی سلیوشن ہے, ایک ہی جو ہے طریقہ ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اب فاطمہ کے پاس چلو, حضرت فاطمہ کے پاس چلو, پیارے آقا کی پیاری بیٹی کے پاس چلو, وہی کچھ کرے گی. حضرت فاطمہ کے پاس جیسے خبر پہنچتی ہے حضرت فاطمہ اپنا دوپٹے کو سر پہ رکھتی ہے اور اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے, پیارے آقا کے بارگاہ میں تشریف لے جاتی ہے اور عرض کرتی ہے ابا جان سر کو اٹھا لیجئے, کیا ہو گیا ہے؟ میرے آقا نے جب اپنے پیارے بیٹی کی آواز سنی تو حضور علیہ السلام تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے اے فاطمہ, اے میری بیٹی فاطمہ تو آ گئی, چلو تو بھی سجدے میں گر جا, تو بھی میری امت کے لیے دعا کر کے اللہ میری امت کو بخشے. ہائے ہائے قربان جاؤ, کیا ہی مقام ہے میرے پیارے آقا کا. میرے آقا مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی سجدے میں گرے ہیں اور میرے اپنی بیٹی میری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی تو بھی سجدے میں گر جا, اللہ سے دعا کر میری امت کو بخش دے. یا اللہ آپ کے ساتھ ابھی اس نے عطا کیا, اللہ کو کتنا کروڑوں لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی یا بابا جان, میرے بابا پیارے بابا جان آپ اپنے سر کو اٹھا لیجئے, میں آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے بعد جو ہے وعدہ کرتی ہوں آپ سے جب تک میرے جسم میں جان ہے میں ہر رات آپ کی امت کے لیے جو ہے دعا کرتی رہوں گی, ہر رات آپ کی امت کے لیے دعا کرتی رہوں گی, جب تک میرے جسم میں جان ہے تب تک میں آپ کی امت کے لیے دعا کرتی رہوں گی. اللہ اکبر. جب میرے پیارے آقا نے اپنی پیاری بیٹی کی یہ بات سنی تو میرے پیارے آقا نے اپنے سر انور کو اٹھا لیا اور دعا کرنے لگے یا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. ہائے قربان جاؤ. اس دن سے میرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز رات مصلی پہ کھڑی ہوتی اور سر کو سجدے میں جھکا کے دعا کرتی رہتی یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے, رسول اللہ کی امت کو بخش دے. قربان جاؤ. ہائے قربان, کیا ہی گھرانہ تھا. میرے نبی بھی ہمارے لیے دعا کر رہے, نبی کی بیٹی بھی ہمارے لیے دعا کر رہے, نبی کے نواسے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے. ہائے قربان جاؤ اپنے مقدروں پر کہ تمہارے لیے تمہاری ماں دعا نہیں کرتی, تمہارے لیے تمہارا باپ دعا نہیں کرتا, تمہارا سگا بھائی دعا نہیں کرتا, تمہاری سگی بہنیں دعا نہیں کرتی, تمہارے دوست یار دعا نہیں کرتے. ہائے کون دعا کر رہا ہے؟ تمہارے نبی دعا کر رہے ہیں, تمہارے نبی کی بیٹی دعا کر رہی ہے, تمہارے نبی کے نواسے دعا کر رہے ہیں. یہ ہمارا مقام ہے, یہ ہمارا مقام ہے جو آدم علیہ السلام کی امت سے بھی افضل ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی افضل ہے, ابراہیم علیہ السلام کی امت سے بھی افضل ہے. یہ ہمارا مقام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی, ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وقت کی تنگی دامنگیر ہے, اسی لیے میرے بولنے میں, آپ کے سننے میں, میرے سمجھانے میں, آپ کے سمجھنے میں کسی بھی طریقے کی حسن کثر غلطی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام کر دیجیے.